کویسچن کیا، کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے یہ کویسچن کیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اگر بنا سکتا ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ خود نہیں اٹھا سکے گا، عاجزی، اور اگر اللہ بنا ہی نہیں سکتا تب بھی اللہ کے لیے نقص ثابت، کیا ہوگا حکم؟ پہلی بات تو یہ کہ اس طرح کی پہیلیوں کے اندر نہ پڑیں۔ کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس قسم کی باتیں بیان فرمائیں؟ ذات باری تعالیٰ پر بہت ہی کم کلام آپ دیکھیں گے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی صفات پر کلام ہے، حتیٰ کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کویسچن ہوا تو سورہ اخلاص نازل ہوئی ہے جس میں تمام صفات کا ذکر ہے، تو اشارہ کیا گیا کہ ذات باری تعالیٰ پر غور نہ کرو بلکہ صفات پر غور کرو، تو وہ بھی صفات وہ جو ذکر کر دی گئی۔ اس قسم کے بیہودہ کویسچن بنا کر اور معاذ اللہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنا، جو آپ سے اس طرح کے کویسچن کر رہا ہے اس سے دور ہو جائے، اس کا ایمان بڑے خطرے میں ہے کیونکہ وہ شیطانی وساوس سے نہیں بچ سکے گا۔ اب ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک قدرت ہے، اللہ تعالیٰ چیزوں کو معرض وجود پہ لانے پر قادر ہے، اس کی قدرت کے تحت محال نہیں آتا ہے۔ محال اسے کہتے ہیں جو معرض وجود میں آ ہی نہ سکے، جیسے دوسرا خدا کبھی پیدا نہیں ہو سکتا، تو یہ اللہ کی قدرت کے تحت بھی نہیں آئے گا۔ جو کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت محال کو شامل نہیں ہوتی۔ اب آپ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کا مطلب ہے قدرت ناقص ہے کہ محال کو شامل نہیں؟ نو، قدرت کامل ہے، اس محال میں نقص ہے کہ یہ قدرت کے تحت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ آپ ایک تار الیکٹرک کا لگائیں، اس میں 100 بلب لگائیں، 2 فیوز لگا دیں، 98 جلیں گے، 2 نہیں جلیں گے۔ آپ کوئی کہے کہ یار الیکٹرک کا قصور ہے، دیکھو 2 نہیں جل رہے، آپ جواب کیا دیں گے کہ بھائی اگر قصور ہوتا تو 98 کیسے جل رہے ہیں؟ بجلی کا قصور نہیں، ان بلبوں کا قصور ہے کہ بجلی سے فیض حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کامل ترین تھی، کامل و اکمل، کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ اب کوئی کہے کہ پھر ابو جہل ایمان کیوں نہیں لے کر آیا؟ آپ اس کو جواب دیں گے کہ یہ تبلیغ کا نقص نہیں تھا، اس میں نقص تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کامل کا فیض حاصل نہ کر سکا۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو دوسرا ایسا پتھر بنانا کہ اللہ تعالیٰ نہ اٹھا سکے، یہ محال ہے، اور محال تحت قدرت آتا ہی نہیں۔ اس میں قدرت کا نقص نہیں بلکہ اس محال کے اندر ایک کمی اور نقص ہے کہ وہ تحت قدرت آنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لہذا اللہ کا کمال ہی ہے، اور اس قسم کے کویسچنز پر آئندہ کبھی توجہ مت کیجئے گا۔ ایک بھائی یہ کہتے ہیں کہ صبح اٹھے تو غسل واجب تھا، جسم پر نجاست لگی تھی لیکن پانی موجود نہیں ہے، اب ہم نے نماز پڑھنی ہے تو غسل کے لیے تو میں تیمم کر لوں گا، لیکن یہ جو ناپاکی بدن پر لگی ہے اس کو کیا کروں؟ دیکھیں اس کو حتی الامکان آپ دور کریں، مثلا ٹیشو ہوں اس سے آپ ٹیشو سے صاف کریں، کوئی پرانا کپڑا ہے اس سے آپ اس کو اچھی طریقے سے صاف کریں، اور 2-3 دفعہ، جیسے آپ نے ایک دفعہ صاف کر لیا پھر اس کو تھوڑا سا گیلا کر لیں، تھوڑا بہت تو پانی ہوگا، اس کو پھر اس کو 2-3 دفعہ اور اس طرح رگڑیں تو کھال صاف ہو جائے گی، اور پھر آپ تیمم کر کے نماز کو ادا کر لیں۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو گالیاں بکے تو شوہر کیا کرے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ وہ کیوں گالیاں بک رہی ہے۔ اگر شوہر نے اس کو اتنا ہائپر کر دیا ہے اور شوہر کا بہت زیادہ قصور ہے تو شوہر کو بھی اپنے رویے پر اور اپنے معاملات پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، لیکن اس کے باوجود چاہے کتنے قصوروار کیوں نہ ہو، خاتون کو شوہر کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ شوہر کا عورت پہ بہت زیادہ حق رکھا گیا ہے۔ ہماری بعض بہنیں اس قسم کی باتیں سن کے غصے میں آ جاتی ہیں، آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے۔ آپ کا غصہ پھر اللہ اور رسول کے خلاف جائے گا، دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں کو حکم دیتا کہ شوہروں کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں اور بھی ہے، چلے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے اپنے شوہر سے تھوڑا بہت اظہار ناراضگی کرنا چاہیں، اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔ یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ گندی گالیاں دینا یا برا بھلا کہنا، اس سے وہ شدید گناہ گار ہوں گی، اور شوہر کو چاہیے کہ اولاً صبر کرے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ گھر والوں کے سامنے بھی اور بچوں کے سامنے بھی ہیں تو پھر وہ اس کو بنیاد بنا کر کوئی بڑا فیصلہ بھی کر سکتا ہے۔ بڑے فیصلے سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ اس کو شرعی لحاظ سے اس کا حق حاصل ہوگا۔ اگر بلی دودھ پی لے تو کیا اس دودھ کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں، اگر طبیعت، بعضوں کی طبیعت میں بہت ہی زیادہ سینسٹیو طبیعت ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ دودھ ناپاک نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو فرما رہے تھے، ایک بلی آئی تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی اس کے سامنے کیا، اس نے اس میں سے پیا، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پانی سے وضو کیا۔ اور جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ رسول اللہ آپ اسی پانی سے وضو کر رہے ہیں تو آپ نے فرمایا طوافین طوافات میں سے ہے، یعنی ایک اصول سمجھایا کہ یہ چونکہ بار بار آتی جاتی ہے، اگر اس کے لعاب کو ناپاک قرار دیا جائے
تو ہر چیز کو بار بار تمہیں پاک بھی کرنا پڑے گا اور تمہاری چیزیں خراب ہوں گی۔ لہذا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے درندہ ہونے کے باوجود اس کے لعاب کو پاک قرار دیا۔ تو اب یہ جب پانی پاک تھا، اس سے وضو ہو سکتا تھا، تو دودھ بھی پاک ہے۔ بس اب وہی مسئلہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ بعضوں کی طبیعت بڑی نازک ہوتی ہے اور وہ اس کو لائک نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ نہ پیے، لیکن کسی اور کو آپ صدقہ کر سکتے ہیں، اسے نہ بتائیں کہ بلی نے پیا ہے، آپ دے سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو پھینک نہیں سکتے ہیں کہ آپ یہ سوچیں کہ یار میں خود تو استعمال نہیں کر رہا ہوں، دوسرے کو دوں، پھینک دوں، یہ اسراف ہے، یہ شیطان کا ایک وار ہے کہ بھئی تم استعمال نہیں کر رہے، دوسرے کو بھی اگر آپ نہیں کر رہے، شریعت تو استعمال کی اجازت دے رہی ہے نا، آپ کی طبیعت اس کو قبول نہیں کر رہی، تو آپ کسی اور کو دیجئے، اگر آپ اس کو پھینک دیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ بچی نے پوچھا ہے کہ کیا یہ مسئلہ صحیح ہے کہ اگر کوئی بالغ انسان نماز میں قہقہہ لگا دے تو نماز کے ساتھ ساتھ وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے؟ تو جی بالکل ایسا ہی مسئلہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز ادا فرما رہے تھے تو ایک ایسے صحابی جن کی آنکھیں بینائی بہت کمزور تھی، وہ تشریف لائے، تو وہ اس وقت کنویں کے ارد گرد منڈیر نہیں تھی، تو وہ اچانک کنویں میں گر گئے، تو جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے نوجوان صحابہ تھے، وہ ایسے نظر پڑ گئی تو کسی کی ہنسی بلند ہو گئی، جو ایک غیر اختیاری امر ہوتا ہے، جیسے ہمارے سامنے بھی کسی کو ایک دم ٹھوکر لگ جائے تو بعض اوقات غیر اختیاری طور پہ ہنسی نکل جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ ہنسا تھا وہ دوبارہ وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ اس سے فقہ حنفی میں یہ مسئلہ ہے، فقہاء احناف نے مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی عاقل ہے، بالغ ہے، جاگ رہا ہے، رکوع و سجود والی نماز میں ہے، اگر وہ قہقہہ لگا دے، قہقہہ کا مطلب اتنی آواز سے ہنسنا کہ 3 4 5 ادھر اور 3 4 5 ادھر افراد سن لیں، اگر اتنے دور نہ جائے، صرف پڑوسی سنے اپنی تک رہے تو اس کو دہک کہتے ہیں، اور اگر بالکل ہونٹ خالی ہلے اور اس میں مزید آواز تک نہ نکلی، اس کو تبسم کہتے ہیں۔ تبسم اور دہک میں حکم علیحدہ ہوتا ہے، قہقہہ سے نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور وضو بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ عقل نہیں کہتی کہ قہقہہ کوئی ناپاک چیز تو نہیں ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حکم دے دیا تو خلاف معقول بس یہ حکم ہے، اس کو امر تعبدی کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا تو بس ہم اس کو مانیں گے کہ حالت نماز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ اس نماز کی ایک کنڈیشن تھی خاص، عاقل بالغ جاگتی حالت میں قہقہہ رکوع و سجود والی نماز، لہذا اگر کوئی نماز جنازہ میں اس طریقے سے قہقہہ لگا دے، نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں جائے گا، وضو صرف رکوع و سجود والی نماز میں جائے گا، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جو مطلقاً کہا جاتا ہے کہ غصہ حرام ہے، اس کا مطلب ہر غصہ حرام نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلال میں تشریف لائے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا جلال تو بڑا معروف ہے، اگر غصہ وداؤٹ اینی کنڈیشن حرام ہوتا تو کیا ماد اللہ ثم ماد اللہ نبی کریم کی طرف یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کی نسبت کر سکتے تھے؟ یقیناً نہیں، ہر غصہ حرام نہیں ہوتا۔ غصہ پہلی بات تو غصہ ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، جب ناپسندیدہ چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو دل میں جو نفرت کے جذبات اور کیفیات پیدا ہوتی ہیں اس کا نام غصہ ہے، یہ کیسا بھی ہو، اللہ کے لیے آیا ہو چاہے مخلوق کے لیے، اگر صرف پیدا ہوگا تو پیدا ہونے سے کوئی جائز ناجائز کا کوئی تعلق نہیں، اصل چیز ہے اس کا اظہار، اس کو ظاہر کرنا۔ اگر اپنی ذات کی خاطر غصہ آیا اور آپ نے اس کو ظاہر کیا اور کسی کی دل آزاری کا سبب بن گیا، کسی کو ہرٹ کرنے کا سبب بنا، تو یہ غصہ حرام ہے۔ اس کا مطلب ہے غصہ حرام نہیں، اصل میں غصے کو اس طرح ظاہر کرنا کہ جو اپنی ذات کی خاطر آیا ہو اور کسی کے لیے باعث تکلیف بنے، وہ حرام ہے، یہ کنڈیشن ضروری ہے۔ لہٰذا اب اللہ کی رضا کی خاطر اگر غصہ آیا اور آپ نے اس کو ظاہر کیا، جیسے بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا تو آپ جلال میں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، تو یقینی سی بات ہے اب غصے میں آئیں گے تو ماریں گے نا، یا سختی کریں گے، تو یہ غصہ محمود ہوتا ہے، یہ بلکہ اس کو ظاہر کرنا یہ صورتوں میں واجب ہوتا ہے۔ تو بس اب یہ دیکھیں گے جو بابا جی جن کو آپ کہہ رہے ہیں وہ جلالی بابا، وہ اپنی ذات کی خاطر غصے میں آ رہے ہیں یا اللہ کی رضا کی خاطر آ رہے ہیں؟ بعض تو یہ بابے جو ہوتے ہیں یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، خواہ کا جلال دکھاتے ہیں، مخلوق کو ڈرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کے چہرے کا رنگ فق ہو رہے ہیں، لوگ بیچارے سادہ لوہی میں خوفزدہ ہوتے ہیں کہ بابا بددعا نہ دے کوئی ڈنڈا ونڈا نہ مار دے، اور یہ ان کی سادہ لوہی سے فائدہ اٹھا کے یہ ماہر نفسیات ہوتے ہیں اور ان کی جیبیں خالی کراتے ہیں، بچہ نکال 100 روپیہ، بچہ ڈر گیا کہ نہیں نکالوں گا، بچہ جمورہ ساتھ میں بیٹھا ہوتا ہے، کان میں کہتا ہے بابا کو دے دے، غصے میں آ گیا تو بددعا دے دیتا ہے بابا، آپ نے فوراً نکال کر دے دی، یہ تو ان کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنا ہے۔ یہ غصہ جلال جو ہے یہ حلال کوئی ہوگا، بہت بڑا حرام ہے، اور یہ اکثر جو ہے یہ جعلی قسم کے ڈبے پیر جو ہوتے ہیں یا مزارات پہ بہت سارے ایسے بن کر بیٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کی جیبیں خالی کرا رہے ہوتے ہیں، یہ بہرحال عوام کو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو واقعی بزرگ ہوں، کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں،
وہ اگر اللہ کی رضا کی خاطر جلال میں آ رہے ہیں، چاہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ہمیشہ جلال میں نہیں ہوتے لیکن کبھی جلال میں آ رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے آ رہے ہوں گے، اس سے خوفزدہ ہونا چاہیے بالکل. اور یہ حرام نہیں ہے، یہ بالکل طیب ہوتا ہے، حلال ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر غصے میں آ رہے ہیں. تو لہٰذا یہ فرق ملحوظ رکھنا بہت ہی ضروری ہے. کویسچن یہ کیا تھا کہ کیا کوئی عورت غیر محرم شخص کا اگر جنازہ ہے تو اس کی شکل دیکھ سکتی ہے کہ نہیں؟ جیسے محلے میں کوئی فوت ہو جاتے ہیں تو بالکل دیکھ سکتی ہے، کیونکہ عورت کے نظر میں اور مرد کی نظر میں فرق ہے. مرد نامحرم عورت کو صحیح نیت سے بھی نہیں دیکھ سکتا، منع کیا ہے، لیکن عورت مرد کو دیکھ سکتی ہے بشرطے کہ کوئی نیت میں فساد نہ ہو. اگر بری نیت سے دیکھے گی تو منع ہے، ویسے نگاہ ڈالنا عورت کے لیے جائز ہے، تو جنازہ بھی عورت دیکھ سکتی ہے. اگرچہ افضل اور اولیٰ ہے کہ نہ دیکھے، لیکن دیکھیں گی تو کوئی گناہ گار نہیں ہوں گی. یہ کہتے ہیں کہ میں مغرب کی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے فرض ادا کر رہا تھا، دیر سے پڑھ رہے ہوں گے تو عشاء کی اذان شروع ہو گئی، تو یہ نماز قضا ہو گئی یا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، آپ کی نماز ہو گئی کہ جب ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت ہوتا ہے اور اتنی تاخیر ہو جائے کہ آپ دوسری نماز کے وقت میں داخل ہو جائیں، شرط یہ ہے کہ اس کی تکبیر پہلے وقت میں لگا لی ہو تو آپ کی نماز ہو جائے گی. جیسے ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، ٹھیک ہے، اور عشاء کے بعد فجر، ان سب کے اندر اگر آپ دوسری نماز کے وقت میں داخل ہو جاتے ہیں تو ہو جائے گی. لیکن میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں کہ اتنی دیر کر کے پڑھیں کہ بالکل وقتی آخر میں پہنچ جائے، لیکن بہرحال ہو جائے گی. اور چونکہ فجر کی نماز کے بعد کسی اور نماز کا یعنی فرض نماز کا وقت نہیں ہے، اس میں اگر آپ نے ایک رکعت پڑھی اور سورج طلوع کرایا تو آپ کی نماز فاسد ہو گئی، یہ قضا ہو گئی، اس کو بعد میں ادا کرنا ہوگا. تو لہذا مغرب میں اتنی تاخیر مکروہ تحریمی لکھی ہے فقہا نے کہ اتنی دیر کے عشاء کا بالکل گمان ہو جائے، اتنی دیر سے آپ نے سٹارٹ کی. لیکن بہرحال اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے مغرب کے وقت میں تکبیر کہہ لی تھی اور عشاء کے وقت میں داخل ہو گئے تو نماز آپ کی ہو جائے گی. میڈیکل سرٹیفکیٹ جھوٹا بنا کر دینا یقینی سی بات ہے گناہ میں تعاون ہے، اور مجبوری، آدمی ہر چیز میں مجبوری ہوتی ہے. پھر تو چوری کرنے والا بھی کہتا ہے میں مجبور ہوں، ڈاکہ کرنے والا بھی مجبوری کرتا ہے. تو بہرحال شرعاً جائز نہیں ہے. اگر آپ کریں گے اور اپنی مجبوری کو عذر بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میدان محشر میں آپ پیش کیجئے گا. اگر اللہ قبول کر لے تو آپ کو معاف کر دے گا، نہیں قبول ہوگا تو آپ کے لیے سزا ہے. لیکن فقہی حوالے سے اگر پوچھیں تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. یہ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا کہ سنا یہ ہے کہ جب فرض ادا کریں تو اس کے بعد اگر سنت وغیرہ جیسے ادا کرتے ہیں تو 2-4 قدم آگے یا پیچھے ہو کر ادا کریں، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، یہ مسجد کے اندر جب نماز ادا کریں نا جماعت، اس کے بعد کا حکم یہ ہے کہ تھوڑا دائیں بائیں ہو جائیں، کیونکہ اگر سب اپنی اپنی جگہ ہی کھڑے ہو کر ادا کریں تو ایسا لگے گا جیسے جماعت سے ہو رہی ہے، بعد میں آنے والے کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ غلط فہمی کے رفع کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے بہتر ہے کہ آپ دائیں بائیں ہو جائیں. دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے کہ آپ جو پہلے کی سنتیں تھیں وہ حجرہ مبارکہ میں پڑھ کے تشریف لاتے، اور اسی طرح اگر فرض کے بعد کچھ پڑھنا چاہتے تو گھر تشریف لے جاتے اور وہاں جا کے پڑھا کرتے تھے. اسی طریقے سے شروع سے سنت متوارثہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ جاری و ساری ہے کہ جیسی جماعت سے فارغ ہو تو سب ہٹ کے دائیں بائیں اپنے اپنے سنن مختلف مقامات پر ادا کرتے ہیں. تو اس لیے اس سنت کو پورا کرنے کے لیے بھی اس طرح کا طرز عمل اختیار کرنا بہتر ہے. لیکن اگر بہنیں گھر پہ نماز پڑھ رہی ہیں اور ایسی کوئی علت یا ایسی کوئی ضرورت موجود نہیں ہے تو ایک ہی جگہ آپ ادا کر سکتی ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی مسجد میں بھی ایک ہی جگہ فرض پڑھ کے پھر وہیں کھڑے ہو کر سنت نوافل پڑھے تو کوئی گناہ کی صورت نہیں ہے. یہ بہتر رکھا ہے، افضل لکھا ہے کہ دائیں بائیں ہو جائیں، ورنہ ایک جگہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر کوئی تشہد کی جگہ التحیات کی جگہ الحمد پڑھ دے یا الحمد کی جگہ غلطی سے تشہد اسٹارٹ کر دے تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، الحمد کی جگہ یعنی اس سے پہلے اگر آپ نے تشہد شروع کر دی، بعض اوقات اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو توجہ نہیں رہتی، التحیات زبان پہ جاری ہو جاتی ہے، تو اس میں تو کوئی سجدہ سہو نہیں ہے. یہ خلاف سنت ضرور ہے، لیکن چونکہ ذکر کے الفاظ ہیں اور نماز میں ذکر الہی کو فصل بالاجنبی نہیں کہا گیا، لہذا اس میں کوئی سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہوگا. صرف اتنا ہے کہ خلاف مستحب یا خلاف سنت نماز ہوئی. لیکن اگر کوئی التحیات میں بیٹھا اور وہاں اس نے الحمد شریف پڑھ دی تو قیام کے علاوہ کہیں پر بھی اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں قرآن کی نیت سے تو پھر سمجھ لیجئے کہ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. قرآن کی نیت ضروری ہے، کیونکہ جیسے ہم درود ابراہیمی کے بعد دعا پڑھتے ہیں اور وہ بعض اوقات قرآن کی آیاتی ہوتی ہیں لیکن وہ دعا کے قصد و ارادے سے پڑھ رہے ہیں، لہذا اگر کوئی التحیات کی جگہ الحمد شریف پڑھتا ہے تو اس کو سجدہ سہو کرنا ہوگا. درود اور استغفار اگر ہم کریں، درود پڑھیں استغفار پڑھیں تو کیا اس کا ثواب ایصال کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں. آپ جو بھی نیکی کریں یہ دل میں نیت کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ کے وسیلے سے تمام امت کو پہنچ جائے، انشاءاللہ پہنچے گا.
ایک انہوں نے کہا کہ جب ہم پورا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کیا جیسے جیسے آیت سجدہ آئے سجدہ کرتے جائیں، یا پورا قرآن ختم کر کے 14 سجدے ایک ساتھ کر لیں؟ دیکھیں یہ صورت بھی بالکل جائز ہے کہ آپ پورے 14 مطلب آیات سجدہ 14 پڑھ کر پھر ایک ساتھ 14 سجدے کر لیں، لیکن افضل اور اولا صورت یہ ہے کہ جیسے آیت پڑھیں آپ اس کے بعد سجدہ کر لیا کریں، کیونکہ کیا پتہ کس نے گارنٹی دی ہے کہ اگلی آیت سجدہ آپ پڑھ بھی سکیں گی کہ نہیں، ہو سکتا ہے پہلے موت آ جائے، اس لیے جو چیز آپ پہ واجب ہوتی جا رہی ہے اس کو فوراً سے پیشتر ادا کرتے رہیں، یہ بہت ہی اچھا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ اس کی نیت کس طرح کریں گے؟ بس آپ دل میں نیت کر لیں کہ میں اس آیت کا سجدہ ادا کر رہا ہوں، یا جو اس آیت کے پڑھنے کی وجہ سے سجدہ مجھ پر واجب ہوا میں اس کو ادا کر رہی ہوں۔ زبان سے کہنے کی کوئی حاجت نہیں ہوتی، دل میں پختہ ارادہ کافی ہے۔ اس میں کوئی ہاتھ وغیرہ نہیں اٹھائیں گے، صرف آپ سیدھی کھڑی ہوں، اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں اور ایک سجدہ بس کرتے ہیں اس کا، تو اس میں تسبیحات پڑھیں، اور اس کے بعد اگر سیدھی کھڑی ہو جائیں تو بہت ہی اچھا ہے، ورنہ اگر سجدہ کر کے آپ بیٹھ جائیں کافی ہے۔ اس میں سلام وغیرہ نہیں پھیرا جاتا۔ یہ اولاد کیا کس کی مرضی کی ہوتی ہے؟ کیا صرف شوہر چاہتا ہے وہ، یا عورت چاہے وہ، یا دونوں کی رضامندی کی؟ اور وجہ ان کی انہوں نے بیان کی، میں چاہتی ہوں کہ ہمارے اولاد ہو لیکن میرے شوہر اولاد نہیں چاہتے ہیں، وقفہ چاہتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ اولاد دونوں کا حق ہے، کوئی ایک بھی فریق ثانی کی مرضی کے بغیر اس کے حصول سے رک نہیں سکتا، بلکہ اگر دونوں رکنا چاہیں یہ بھی غلط ہوگا اگر کوئی غلط فاسد ارادہ ہو تو، کہاں سے کھلائیں گے پلائیں گے، خرچہ کہاں سے اٹھائیں گے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پہ ثابت قدم رہو، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، تو یہ رزق کی وجہ سے گھبرانا یہ غلط ہے۔ ہاں بیوی کی صحت نہیں ہے، بچے پہلے سے ہیں، ان کی تربیت کے مسائل ہیں، تو بالکل اس میں وقفہ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ شوہر اگر آپ چاہتی ہیں شوہر نہیں چاہتے تو اس کی معقول وجہ کیا ہے وہ دیکھی جائے، اگر شرعی اعتبار سے کوئی معقول وجہ ہے تو آپ کو کوپریٹ کرنا چاہیے، اور معقول وجہ نہیں ہے تو شوہر کو قائل ہونا چاہیے۔ آپ کوشش کریں اور ان کو سمجھائیں۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ کسی نے یہ کسی کو کہتے ہیں ہماری بہن نے چپکے سے ایک شادی کر لی اور ہمیں اس کی شادی کا نہیں پتا تھا، ہم نے اس کی کسی اور جگہ شادی کر دی، جب شادی کر دی تو پھر معلوم ہوا کہ یہ تو ہماری بہن تو پہلے ہی میرڈ تھی۔ اب جو سسرال والے ہیں وہ چاہتے ہیں سچ کو چھپا کر رکھیں تاکہ بدنامی نہ ہو۔ اچھا بہن بھی اپسیٹ ہے اور ہم بھی اپسیٹ ہیں، ہم کیا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بہن نے اگر واقعی کفو میں نکاح کیا تھا، ہم پلہ لوگوں میں ایسے شخص سے نکاح کیا تھا کہ جس سے نکاح کرنا آپ لوگوں کے لیے کوئی باعث شرم و عار نہیں تھا، اور آپ کی بہن عاقلہ بھی تھیں، یعنی پاگل مجنون نہیں تھیں، اور اسی طرح وہ بالغہ بھی تھیں، تو ان کا نکاح بالکل درست رہا، اور وہ پہلے شخص کی منکوحہ ہیں، اور جب کوئی عورت کسی شخص کے نکاح میں ہو تو اس کا دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں حرام عورتوں کا ذکر فرمایا وہیں فرمایا والمحصنات من نسائکم، اور تمہاری عورتوں میں والمحصنات من النساء، اور عورتوں میں سے شادی شدہ عورتوں سے بھی نکاح کرنا حرام ہے، تو لہٰذا یہ دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں، وہ فوراً سے پیشتر چاہیے کہ اس نکاح کو ختم کریں، کیونکہ اگر وہ جسمانی تعلق دوسرا شخص قائم کرے گا تو یہ تو بالکل اجنبی قائم کرے گا اور یہ زنا ہوگا، تو اس لیے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور مطلب بچیوں کی خدمت میں ہم گزارش کر سکتے ہیں کہ یہ اس طرح کے یہ جو آزادی کے نعرے ہیں نا، یہ کام دکھاتے ہیں کہ پھر آدمی گناہ در گناہ کے اندر ملوث ہوتا چلا جاتا ہے اور آخرت کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا بہت ضروری ہے، اور ہماری بچیوں کو چاہیے کہ دین کی طرف مائل ہوں۔ اس طرح آپ کا دین آپ کو مقید نہیں کرے گا، آپ کو بیجا پابندی میں نہیں رکھے گا، بلکہ آپ کو وہ آزادی دے گا جس میں آپ کی عزت بھی ہے اور احترام بھی ہے۔ اب یہ بچی نے دیکھیں اپنی آزادی کو خود استعمال کیا، اور اب کس قدر 2-3 خاندان جو ہے وہ ذہنی اذیتوں میں مبتلا ہوئے، حرام کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اب آخرت کے اندر جو جواب دینا ہوگا بہت سخت ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ فوراً جدا ہو جائیں، وہ پہلے شخص کی منکوحہ ہیں انہی کے پاس جائیں، دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اس طرح ہوتا ہے کہ اگر گھر میں کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی تمام چیزیں جمع کر کے، اور برتن، کپڑے، جوتے وغیرہ، اور وہ سب لوگوں کو دکھا کر پھر گاؤں کے کمہار کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عورتیں روتی ہیں مل کر۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں میت کے اوپر آواز سے رونا جس کو بین کہتے ہیں، تو یہ شریعت میں منع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے لیے جہنم کی وعید بیان فرمائی ہے، اور ویسی غم پیدا ہو انسان اس میں رو پڑے اور غیر ارادی طور پہ کچھ آواز بلند ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ کوشش کریں کہ آواز بالکل بلند نہ ہو، اور فطری تقاضے کے تحت رونا یا آنسو کا نکل جانا بھی برا نہیں، لیکن باقاعدہ جو گاؤں وغیرہ کے اندر ہوتی ہیں کہ عورتیں آ کے جمع ہوں گی، اچھا آنسو ایک نہیں ہوگا،
اور وہ ساتویں آسمان تک آوازیں ان کی کو 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 مچا رکھی ہوگی. تو یہ اس طرح جو جمع ہو کے میت پہ روتے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور گناہ. اس کو مردوں کو چاہیے کہ اس کو روکیں. باقی یہ جو اس کے ضروریات زندگی کا سامان تھا یہ یاد رکھیں مال وراثت ہے. جو بھی چیز قیمت رکھتی ہے وہ مال وراثت ہوتا ہے. وارثوں کے پاس یہ پہنچے گا, وارثوں کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے ہیں. اگرچہ ہمارے عرف میں ایسا ہی ہے, وہ وارث ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کپڑے ہیں جوتے ہیں عموماً صدقہ کر دیتے ہیں, لیکن یہ وارثوں کی اجازت سے ہوگا. اس کو اگر ایک رسم بنا لیا جائے کہ وارث راضی ہوئے نہ ہو یہ سارا سامان تقسیم کیا جائے گا, یہ شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اگر کسی کو نزلہ ہو تو کیا جیب سے اس طرح رومال نکال کر عمل قلیل سے اپنی ناک کو صاف کر سکتے ہیں؟ تو بالکل کر سکتے ہیں, لیکن بس وہ دونوں ہاتھ یوز نہ ہو. جیسے وہ ادب سے کھڑے ہوئے ہیں, ایک ہاتھ تھوڑا سا لے جا کے اس طرح کر کے ناک صاف کر لی تاکہ ناک ٹپکے نہیں. اور خاص طور پہ مسجد کے اندر ہوں تو پھر تو اس کو واجب قرار دیا جائے گا کہ مسجد کو آلودہ کرنا صحیح نہیں ہے. عمل قلیل سے کپڑا نکال کر اور گرنے سے اس کو روکا جائے. ایک انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اگر کوئی گھر میں فوت ہو جائے تو 40 دن تک زوجین یعنی میاں بیوی آپس میں جسمانی تعلق قائم کریں تو یہ حرام ہوتا ہے. دیکھیں جس نے بھی کہا بالکل غلط کہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے, ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے, اور یہ ہمارا اسی سے ہم نے مسئلہ نکالا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کی اگر کسی کا انتقال ہو جائے, سرکار فرماتے ہیں کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اس پر 3 دن سے زیادہ سوگ بنائے. ہاں شوہر کی موت پر وہ سوگ بنائے گی 4 مہینے 10 دن. تو یہ ویسے تو عورت کا ذکر فرمایا لیکن یہ حکم سب کو عام ہے. اس کا مطلب ہے والد صاحب فوت ہو جائیں, والدہ فوت ہو جائیں, اگر آپ اس پہ اظہار غم کرنا چاہتے ہیں تو 3 دن تک کر سکتے ہیں. 3 دن کے بعد غم محسوس ہونا یہ تو فطری تقاضا ہے, لیکن اظہار غم نہیں کر سکتے. فقہ حنفی کی روشنی میں اہل سنت کے مطابق یہ منع ہوگا. ہاں شوہر فوت ہو جائے تو 4 ماہ 10 دن تک عورت حالت سوگ میں رہتی ہے یعنی اظہار غم کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو بالکل بیجا بات ہے. بلکہ اگر 3 دن گزر گئے, فرض کریں والد صاحب فوت ہوئے اور 3 دن گزر کے کوئی اس وجہ سے جسمانی تعلق قائم نہ کرے کہ میں اظہار غم کروں اور یہ کرنا منع ہوگا, تو یہ بلکہ گناہ ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف انسان جا رہا ہوگا. ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ عورتوں کی گلے کی چین اگر سونے اور چاندی کے علاوہ ہو تو کیا اسے بطور زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بطور زکوٰۃ ہر قیمتی شے کو آپ دے سکتے ہیں. دوائی کی شکل میں دے سکتے ہیں, سونا چاندی کیش روپیہ, اسی طرح کھانے کی شکل میں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ جتنی وہ قیمت کا ہے اس وقت اتنی قیمت ادا ہوگی. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک چین سونے لوہے کی چین خاتون نے پہنی ہوئی ہے اور جب وہ خریدی تھی تو 500 روپے کی تھی, لیکن ابھی اگر اس کے ریٹ معلوم کرتی ہیں فرض کر لیں تو 200 روپے ہیں, تو اگر اس کو بطور زکوٰۃ دیں گی تو 200 روپے ادا ہوں گے بس. یعنی 200 روپے کی زکوٰۃ نکلے گی, اس سے زیادہ نہیں. یہ بس ذہن میں رکھیں. تو دے تو سکتے ہیں, لیکن ایک دوسری چیز یہ بھی ہے کہ ایک پہنی ہوئی پرانی چین وہ دینا صرف پیسے بچانے کے لیے اگر قصد و ارادہ پیسے بچانے کا ہو مناسب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوش دلی کے ساتھ ایسی چیز صدقہ کرنی چاہیے جس سے سامنے والا اچھی طریقے سے نفع حاصل کر سکے. لوہے کی چین دے بھی دی, وہ بیچارہ سامنے والا کیا کرے گا؟ تو کیش کی شکل میں ہو, کھانے کی شکل میں, راشن کی شکل میں, دوائیوں اگر مریض ہے تو دوائیوں کی شکل میں اس کو دیں تو اس کی ضرورت زیادہ پوری ہوگی, افضل اور اولا ہے. ایک یہ بچی نے کویسچن کیا کہ یہ میڈیکل کے 3rd ایئر کی طالبہ ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے بتائیے کہ شریعت کی روشنی میں ڈاکٹر کے کیا فرائض ہوتے ہیں. انہوں نے ایک اس میں سچویشن لکھی ہے کہ بعض اوقات ایمرجنسی میں جب کوئی ٹریٹمنٹ کے لیے آتا ہے تو ہمارا رول ہے کہ وہ ہاف فی پے کرے گا اور اس کے بعد اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں, پھر ٹریٹمنٹ وغیرہ سٹارٹ کرتے ہیں, ورنہ منع کر دیتے ہیں. کیا اس طرح ہمارا کرنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں ڈاکٹر کے وہی فرائض ہیں جیسے عام طور پر آپ کسی سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں اور پھر اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں, اس پر جو چیزیں لازم ہوتی ہیں. یعنی پہلی بات تو یہ کہ آپ علاج کے قابل ہونے چاہیے. آپ نے تھیوری پڑھی ہو, باقاعدہ پریکٹیکل کیا ہو, جیسے آپ کسی ماہر ڈاکٹر کے تحت کچھ عرصے کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر آپ کو الاؤ ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ اپنا کلینک کھول لیں یا کسی جگہ پہ آپ جاب وغیرہ کریں. اس طرح مطلب جو ریکوائرمنٹ ہے گورنمنٹ کی یا ادارے کی وہ آپ مکمل طور پہ پوری کریں, علاج اچھی طرح کرنا جانتے ہوں, خوب غور و تفکر کر کے علاج کریں اور صحیح دوا تجویز کریں. یہ ڈاکٹر کا فرض ہوتا ہے. بعض اوقات وہ جان بوجھ کر غلط دوا تجویز کرتا ہے صرف کس وجہ سے کہ وہ دوسری دوا والے اس کو کچھ کمیشن دے رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ان کی دوا اتنی اچھی نہیں ہے, دوسری کمپنی کی اچھی ہے, لیکن اس کمیشن کے لالچ میں ان کی دوا لکھ کر دیتا ہے. یہ اپنے فرائض میں غفلت کہلائے گی. اسی طریقے سے مطلب کوئی اگر کم پیسے دے تو معمولی سا توجہ کے ساتھ آپریشن کرے, کوئی زیادہ پیسہ دے تو بہت اچھے طریقے سے کرے, اور جو کم توجہ کی وجہ سے کیا اس کی وجہ سے کوئی خرابی ڈیفیکٹ بھی رہ سکتا ہے. یہ بھی ایک امانت میں خیانت کا مرتکب ہوگا انسان.
اور اسی طریقے سے دیانتداری سے سارے کام کرتا رہے، اپنی ڈیوٹی پوری کرے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرے، بس یہ شریعت کی طرف سے مطلوب ہوتا ہے، کوئی خیانت کا معاملہ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اور پھر کویسچن ہم سے پوچھا تھا کہ کسی نے یہ کہا کہ عید پر بچوں کو گفٹ دینا گناہ ہوتا ہے، کیونکہ کرسمس میں بھی بچوں کو گفٹ دیا جاتا ہے تو یہ ان سے مشابہت ہو جائے گی، تو وہ کہتے ہیں اب ہم کیا کریں، دیں یا نہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نہیں دیتے، ہم رک جاتے ہیں، تو بچے اپنے فرینڈس وغیرہ ہوتے ہیں ان سے گفٹ لیتے دیتے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی عید پر گفٹ دیں تاکہ بچے اس طرف مائل نہ ہوں اور ان کو اپنی عید کی ترغیب ملے؟ دیکھیں، آپ کو اس قسم کی کوئی تعویل کرنے کی کوئی بھی حاجت نہیں ہے۔ جس نے یہ کہا کہ یہ مشابہت ہے اور اس بنا پر عید پر بچوں کو گفٹ دینا گناہ ہے، وہ خود گناہگار ہے۔ اس لیے کہ یہ کسی یہ بس ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو کسی قوم کا مذہبی شعار یا مذہبی علامت ہو، کہ جیسے آپ اسے دیکھیں تو اس قوم کے مذہب کی طرف آپ کا ذہن جائے، وہ مسلمان اختیار نہیں کر سکتا، جیسے گلے میں سلیب لٹکا لینا۔ اور اسی طرح اگر کوئی کسی غیر قوم کا قومی شعار ہو کہ آپ اسے دیکھیں تو فوراً آپ کا انتقال ذہن کسی قوم کی طرف جائے، ایسا کوئی عمل ہو جو مذہب سے تعلق نہیں رکھتا لیکن قوم کا ایسا وہ کوئی مشہور فعل ہے، مشہور عمل ہے کہ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو فوراً غیر قوم کی طرف جاتا ہے، ذہن چلا جاتا ہے، تو پھر وہ مسلمان ایسے فعل کو بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو پھر اختیار کرنے میں حرج نہیں۔ مثلا کانٹے سے کھانا، چمچے سے کھانا، سالگرہ کرنا، یہ ایسی نہ کسی کا مذہبی شعار ہیں، نہ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ کوئی سالگرہ کر رہا ہو تو آپ کہیں شاید یہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، فلاں سے کوئی انتقال ذہن نہیں جاتا۔ اسی طرح پینٹ شرٹ پہننا، پہلے یہ مسلمانوں میں رائج نہیں تھا لیکن اب اتنا زیادہ رائج ہو گیا کہ کوئی اگر مسلمان سامنے سے پینٹ شرٹ پہن کر آ رہا ہو تو کیا اس کو دیکھ کر یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ کافر آ رہا ہے؟ نہیں ہوتا۔ یہ مسلمانوں میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے ابھی گنوائیں، ٹیبل کرسی پہ کھانا یا چمچے کانٹے سے کھانا یا ٹوتھ برش استعمال کرنا یا سالگرہ وغیرہ کرنا، نہ کسی قوم کا مذہبی شعار ہے، نہ کسی قوم کی ایسی قومی علامت ہے کہ دیکھیں تو اس کافر قوم کی طرف ذہن جائے، تو بالکل جائز ہے۔ تو ہماری عید پر گفٹ دینا یہ تو رائج ہے، عیدی وغیرہ دیتے ہیں، ویسے تحفے تحائف دیتے ہیں، لہٰذا اس میں کوئی ان سے مشابہت نہیں ہے، نہ یہ دینا گناہ ہے۔ اور جب گناہ نہیں ہے تو بالکل آپ دے سکتے ہیں۔ اس میں قصد و ارادہ یہ کرنا کہ چلے ہم یوں نیت کر لیں تاکہ بچے اس طرف مائل نہ ہوں، اس کی بھی حاجت نہیں ہے، آپ ٹھیک ہے دیں۔ اگر یہ بظاہر مشابہت نظر بھی آ رہی ہے لیکن اس میں کوئی گرفت نہیں ہے۔ اگر میں سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہوں اور ایک غیر مسلم بھی سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہے تو کیا میں اس وجہ سے الٹے ہاتھ سے کھانا شروع کر دوں کہ یہ مشابہت ان کے ساتھ ہو رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تحفے دینے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے دو، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو تحفے دو، باہم محبت میں اضافہ ہوگا، لیکن بس وہ نامحرم کو نہیں دینا ہوگا۔ مطلب وہ کہنے کا جو آپس میں یا بچوں کو تحفے آپ دیں تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق ہے، تو اس میں کسی غیر قوم سے مشابہت کا کیا مطلب؟ اس طرح اگر مشابہت دیکھی جائے، غیر قوم منہ سے کھاتی ہے تو ہم منہ سے نہ کھائیں، اس طرح کی مشابہتوں پر کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ جس نے کہا غلط کہا ہے۔